السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت میں ایک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ پہلے ہم جانیں گے زکوٰۃ کی فضیلت اور پھر اس کی معاشرتی اہمیت۔ تو زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاکیزگی اور نشو و نما۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مال کے متعین نصاب پر مقررہ شرح کے مطابق مال نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے۔ جسمانی عبادات میں جس طرح نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ کی بھی فضیلت ہے۔ نماز حقوق اللہ میں سر فہرست ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سر فہرست ہے۔ نماز حقوق اللہ میں سر فہرست ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق میں سر فہرست ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر نماز کے ساتھ ساتھ اور کہیں نماز کے علاوہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر لو اور اس سے تم ان کے مال کو پاکیزہ اور پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائک اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کشائک یعنی کہ چیزوں کو زیادہ کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا تو اسلام کے جو فرائض بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ترجمہ: تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یا اس کے مساوی رقم یا تجارتی سامان موجود ہو اور اس کے پاس 1 سال تک موجود رہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کی رقم کو مندرجہ ذیل 8 جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اسلام نے دیکھیں زکوٰۃ دینا تو بتایا ہی ہے اور اس کے مصارف یعنی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، زکوٰۃ کے استعمالات بھی بتائے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہیں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، تو اللہ جاننے والا ہے اور بہتر حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا معاشرتی حکم ہے کہ جس کو ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ضرور ان سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر زکوٰۃ کے نظام پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، ملک اور قوم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے سے بخل، لالچ، خود غرضی اور ان جیسے تباہ کن اخلاقی امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون اور باہمی اخوت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے دور میں جب زکوٰۃ کے نظام پر باقاعدہ عمل کیا گیا تو صرف چند سالوں میں اسلامی سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ ہمارے وطن پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام پر اگر سختی سے عمل کیا جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں ہمارے وطن سے غربت ختم ہو جائے گی، اور جو ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، اسلامی حکومت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دیکھیں اتنا پیسہ ہے، ہرس اور حویث، یا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جس طرح کے آج کل کی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ چھینا جھپٹی کی وارداتیں یا چوری، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا ضرور کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں ضرورت مند اور مفلس لوگوں کی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بخل، لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔